اپنے خطاب میں بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی نے دیا ہے کہ اب ہم سورج پر اب کمن ڈالنے لگے ہیں، تو پاکستان کیوں پیچھے ہے؟ پاکستان بھی آنے والے مستقبل میں اس طرح کا کوئی جو ہے وہ پروجیکٹ لے کر آئے گا جس میں وہ چاند پر جا سکے یا سورج پر جانے کی باتیں کرے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کو اپنی عوام کے سامنے بطور کامیابی کے دکھا رہا ہے، لیکن دو تین چیزیں شاید نریندر مودی صاحب کہنا بھول گئے۔ ایک تو یہ کہ اس اسپیس پروگرام کے پیچھے جو معاونت ہے سائنسی اور ٹیکنیکی، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور کے اوپر جو امریکہ کا ڈیفنس بجٹ ہے، اس کے اندر نہ صرف امریکہ اور ہندوستان کے درمیان یہ گھٹ جوڑ ہے، بلکہ یہ ناسا کے ساتھ جو ہے پروگرام فنڈڈ ہے۔ تو اس لحاظ سے جو نیکسٹ جو پروگرام جس میں وہ سورج پہ جانے کی باتیں کریں، یہ بھی سولارس پروگرام ہے، یہ بھی امریکن اسپیس جو پروگرام ہے وہ، اور امریکہ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کے ساتھ منسلک ہے۔ تو ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ جو گھٹ جوڑ ہندوستان نے کیا ہے اس کا ان کو فائدہ بھی ہوا ہے، اور یہ فائدہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے تقریباً 4 معاہدے سائن کیے ہیں، جس میں بیکا کمکاسا STA1 ہے، یعنی کہ اسٹریٹجک ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، جس کی وجہ سے اب ہندوستان جو بھی کام کرے گا اسپیس کے اندر وہ ساری کی ساری شراکت داری کے اوپر بیسڈ ہے۔ اور یہ شراکت داری جو ہے ایسی نہیں ہے جہاں ہندوستان کے پاس یہ کھلی اجازت نامہ ہوگا کہ وہ کہیں بھی جا سکے گا۔ ہاں، جو آربیٹل اسپیس ہے وہ اس وقت ہندوستان کی استعمال ہوئی ہے، لیکن جو پیسے اور جو معاونت ہیں وہ امریکہ کے ہیں۔ یعنی امریکہ کے ساتھ مل کر یہ مشن کامیاب بنایا انڈیا نے؟ جی، اس میں کیونکہ یہ تمام جو پیسے ہیں وہ امریکن ڈیفنس بجٹ سے ہیں اور ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کے تھرو کیے گئے ہیں، جس کے اندر ان کو پیسے بھی دیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ قبل امریکہ اور ہندوستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کے اندر ایک 2-3 شکیں یہ بھی تھی کہ وہ اسپیس کے اوپر یعنی چاند کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے سورج کے اوپر اپنے مشن بھیجیں گے، اور یہ اسی پروگرام کے تانے بانے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ ہندوستان نے کی اسپیس استعمال کی گئی، یہ بات بھی درست ہے کہ ہندوستان کے سائنٹسٹ نے اس کے اندر شرکت داری کی ہے، لیکن شاید نریندر مودی صاحب اپنی قوم کو، دنیا کو یہ بتانا بھول گئے ہیں کہ یہ تمام تر پیسے جو ہیں امریکہ نے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو مستقبل میں ارادہ رکھتا ہے انڈیا، اور آج بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی نے اشارہ بھی کیا کہ ہم سورج پر بھی جائیں گے، اور اس سے پہلے دیگر سیاروں کا بھی وہ ذکر کر چکے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے مستقبل میں یہ کامیابیاں بھی سمیٹ لے گا انڈیا، جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ معاونت ان کو امریکہ کی حاصل ہے؟ دیکھیے، معاونت نہیں ہے یہ، معاونت سے کچھ آگے ہے۔ اس میں جو پروگرام ہے اس کے تحت میک ان انڈیا یعنی کہ اس کا ٹیگ استعمال کیا جائے گا، لیکن جو ٹیکنالوجی ہے اور جو اس کے پیچھے فنڈنگ ہے اور جس کے علاوہ جو ڈیفنس امپیکٹ ہے وہ امریکہ کا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ جوائنٹ کو پروڈکشن اینڈ کو ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے اندر سولارس پروگرام کے اوپر جو ہے ابھی سے نہیں تقریباً پچھلے 10 سالوں سے کام ہو رہا ہے، اور یقینی طور کے اوپر جیسے جیسے ناسا اس کے اوپر آگے بڑھے گا ویسے ویسے جو ہے یہاں امریکہ کی جو شراکت داری ہے، یہ جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی آگے جائے گی۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ جو مون ہے یعنی کہ جو چاند ہے وہ صرف امریکہ کا یا ہندوستان کی ملکیت نہیں ہے، یہ گلوبل کامن ہے، یعنی کہ اس سے تمام دنیا اس سے بہرہ مند ہوتی ہے، اور اس کے جو ساؤتھ پول ہے اس کے اندر بہت سارے اسٹریٹجک منرلز ہیں۔ سو اگر یہ منرلز جو ہیں امریکہ یا ہندوستان اس شراکت داری کے اوپر جا کر کرتے ہیں تو پھر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جو باقی دنیا کے اندر 191 ممالک ہیں ان کی جو شراکت داری ہے یا جو ان کے گلوبل کامنز ہیں یعنی کہ اسپیس جس کے اندر ایک ہے، اس کو آپ کیسے تحفظ دیں گے؟ ظاہر ہے اس کے لیے قانون سازی ہوگی، یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ بھی ہوگی، انٹرنیشنل فریکوینسی بورڈ کے لیول کے اوپر بھی ہوگی، اور یہ تمام چیزیں جس سے پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ روس اور چین کے ساتھ بھی معاونت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف ہندوستان کا اپنا چہرہ نہیں ہے، یہ ایک جوائنٹ پروڈکشن ہے جس کے اندر وہ پاور جو اس وقت دنیا میں اسپیس کی جنگ کے اندر یا اسپیس کی جو فرنٹیئر ہے اس میں 1945 سے اس پہ کام کر رہی ہیں، یہ ان کی جو ہے ایک طرح کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہم کتنی حد تک آگے جاتے ہیں، روس یا چین کے ساتھ کتنی حد تک شراکت داری کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا آربیٹل اسپیس ہماری استعمال کی جا سکتی ہے ساؤتھ مشن کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے کچھ دنوں پہلے سنا ہوگا کہ جو روس کا اسپیس مشن تھا جو ساؤتھ پول پہ جانا تھا وہ فیل ہو گیا،
اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آربیٹل اسپیس کیا ہے, آربیٹل اسپیس کا کوجنکشن پوائنٹ کیا ہے. تو اگر پاکستان کی اسپیس کو آفر کر سکتی ہے روس کو یا چین کو, تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے اور یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ اس کی بینیفٹس ہمیں کیا ہوتے ہیں. اچھا ماریہ سلطان صاحبہ, اگر ہم ایک کمپیریزن کریں, کیونکہ ڈسکشن تو ہم کر سکتے ہیں اس پر, کہ اسرو اور اسپارکو کی اگر ہم کارکردگی دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ادارہ ہے جو اسپیس اور اپر ایٹماسفیئر سے ریلیٹڈ ان تمام تر معاملات کو دیکھتا ہے, ان کی کارکردگی میں اگر آپ کو ڈیفرینشیٹ کریں یا کارکردگی کو کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں تو پھر ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے قابل لوگ موجود ہیں جو مستقبل میں اس طرح کے جو ہے وہ پروجیکٹس کامیاب بنا سکتے ہیں؟ ماریہ سلطان صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی؟ تو ماریہ سلطان صاحبہ کی آپ گفتگو سن رہے تھے. آج جو بھارت نے کامیابی سے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. ماریہ سلطان صاحبہ, آپ سے سوال میں نے یہ کیا ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کریں اسرو کا اور اسپارکو کا, جو پاکستان کا ادارہ ہے اسپیس اور اپر ایٹماسفیئر سے ریلیٹڈ جو معاملات کو دیکھتا ہے, تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ملتا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی اتنا پوٹینشیل موجود ہے اور ہم اس طرح کے معاملات پر کام کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ چاند پر منرلز بھی ہیں جو امریکہ یا بھارت کی صرف اکیلوں کی ملکیت نہیں ہو سکتے, تو ہم اگر اسپارکو پر بات کریں تو ہمارے پاس کتنا پوٹینشیل؟ دیکھیے پوٹینشیل تو ہے ہمارے پاس, لیکن جو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قانونی طور کے اوپر جدت لے کے آنی پڑے گی, کیونکہ یہ تمام چیزیں بہت مہنگی ہیں اور بہت زیادہ اس کے اندر سائنٹیفک ریسرچ چاہیے جو صرف کوئی بھی ملک اپنے آپ نہیں کر سکتا. اس کے اندر مختلف جو ہے آپ کو کولیبریشن کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کی جو سائنٹیفک کولیبریشن ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان پہ مختلف قسم کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اب جب آپ پہ امریکہ اور ویسٹرن جو ہے ورلڈ اگر آپ پہ بند ہو رہا ہے تو آپ کو دوسری طرف دیکھنا پڑے گا کہ چین اور روس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں تاکہ کم از کم آپ اس جو سائنسی دوڑ ہے اس میں پیچھے نہ رہ جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اندرونی طور کے اوپر اپنی قانون سازی دوبارہ کرنی پڑے گی تاکہ آپ کی جو یہ مشنز ہیں یہ پروفیٹیبل بھی ہوں اور یہ کمرشلی وائبل بھی ہوں. کیونکہ اگر یہ کمرشلی وائبل نہیں ہوتے اور ان کی جو افادیت ہے عوام تک نہیں پہنچتی یا عوام الناس تک نہیں پہنچتی تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے سائنٹیفک مشنز کو آپ آن یور اون جو ہے سپورٹ کر سکیں. سائنٹیفک پوٹینشیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے 1945 میں دنیا کے تمام سائنٹسٹ کے ساتھ مناسب مقابلہ کیا بلکہ آپ ایک ایسی طاقت بنے, لیکن کیا آپ اس جگہ پہ اس وقت کھڑے ہیں؟ نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک تو آپ کو شراکت داری چاہیے, دوسرا آپ کو اپنے سائنٹیفک ایکسچینجز کو انکریز کرنا ہے, اور تیسرا آپ کو اندرونی طور پہ اپنے نو قانون سازی کرنی پڑے گی جس کے اندر آپ ان ٹیکنالوجی زونز کو, ان تمام جو نئی جو ٹیکنالوجی پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق آپ اپنے ان سیکٹرز کو ڈیولپ کر سکیں. ہمارا تو, آپ چونکہ ماہر عالمی امور کی, ہمارا تو انٹرنیٹ کا مسئلہ بھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا اور آئی ٹی سیکٹر میں بھی ہم پیچھے رہ گئے, اور اس حوالے سے بھی کوئی پراپر ابھی تک ہمیں قانون سازی یا کوئی حکومتی سطح پر سرپرستی حاصل نہیں ہے کہ نوجوان جو ہیں جو آئی ٹی میں دلچسپی رکھتے ہیں یا ڈیجیٹل گرو کرنا چاہتے ہیں, ڈیجیٹل پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے ہم آنے والے مستقبل میں چائنا کے ساتھ ہی صحیح یا روس کے ساتھ ہی صحیح کوئی اس طرح کا کوئی انیشیٹو لے پائیں گے؟ دیکھیں یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ آئی ٹی کی بات کرتے ہیں, آپ سائبر کامن کی بات کرتے ہیں, آپ سمندری کامن کی یعنی کہ معاشی راہداری کی بات کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسپیس نیویگیشن کو بھی ساتھ رکھیں. اگر آپ ابھی دیکھیں تو آپ تقریباً کسی کے گھر بھی جاتے ہیں تو آپ گوگل کا استعمال کرتے ہیں, آپ جی پی ایس استعمال کرتے ہیں, آپ لوکیشن سروسز یوز کرتے ہیں. یہ تو صرف عام چیزیں ہیں. پھر جو بین الاقوامی جیسے ٹریڈ ہے, آپ کی شپمنٹ ہے, ان چیزوں کے لیے بھی آپ کو نیویگیشن کی ضرورت ہے. پھر اگر آپ بیٹل فیلڈ کی بات کرتے ہیں یا کوئی دفاعی ضروریات کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو ضرورت ہوئے گی. تو ان تمام چیزوں کے اندر کمرشل اپلیکیشنز کے اندر آپ کو اسپیس جو ہے ایک اسینشیل کمپوننٹ ہے. اس وقت دنیا میں بہت ساری جگہوں کے اوپر سائبر جو ہے سیکیورٹی کے اوپر اتنی زیادہ تیزی سے کام نہیں ہو رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام جو عوام ہے یا دنیا ہے اس وقت وہ ایک نارتھ اور ساؤتھ نہیں بنا سکی, یعنی کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی ہیو ناٹس, ان کے درمیان اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک قانون سازی نہ بین الاقوامی سطح پہ ہو رہی ہے نہ ہی آپ کی ڈومیسٹک سطح پہ. آپ جو بات کریں وہ درست ہے, ہمیں اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو جب قومی سلامتی کے زمرے میں دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر نہ صرف ہم قانون سازی کریں بلکہ اس کے اوپر فوکس کریں, کیونکہ اگر ہم پاکستان کو معاشی اعتبار سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یا نئی نسل کے لیے نئے دروازے کھولنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسپیس کے فرنٹیئر کو اور آئی ٹی کے فرنٹیئر کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینی پڑے گی. اگر ہم یہ دیں گے تو پھر ہم معاشی جو راہداری ہیں ان کو استعمال کر سکیں گے, ورنہ محض آپ
جو ہے فزیکل ڈومین کے اندر ان راداروں کو ڈیولپ کریں گے، جس سے آپ ایک بڑے حصے، اپنی بڑی اکانومی کے حصے کو انکلوڈ نہیں کریں گے۔